من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی فی عصمته النبی الکریم فی الکلام المجید والفرقان الحمید في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله بڑا تھوڑا سا قریب ہو غریب ہو محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں اور معصوم بچے اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین نے کرم فرما کر مجھ کو اور آپ کو آج ایسی نسبت پر یہاں پر جمع کیا ہے جو نسبت اللہ رب العالمین کے پاس میں زمین و آسمان سے زیادہ عظمت والی نسبت ہے، بلکہ خلقت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے میرے آقا کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ مجلس کی نسبت راس جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، جن کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، جن کے لیے خدا پاک نے جنت و جہنم کو پیدا کیا، جن کے لیے چاند و سورج کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا، تو جن کی نسبت کے اوپر یہ محفل ہے وہ ساری کائنات کی تخلیق کے وجہ اور جن کے لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا، تو وہ ذات مصطفیٰ کی نسبت کی مبارک محفل ہے۔ اب آپ کی نسبتوں کے اعتبار سے آپ کی ولادت مبارک اور میلاد مصطفیٰ کی محفل یہ اتنی زیادہ اہمیت اور عظمت والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں جو پیدا فرمایا اور جو ظاہر فرمایا جس کو میلاد کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانیت نے آپ کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو تو یاد رکھا، بد نصیبی سے آج امت نے بھی اس رخ کے اندر میں اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آقا کا کلمہ ہم کو اور آپ کو آپ کے اس دنیا میں 40 سال کے گزرنے کے بعد اعلان نبوت کے بعد میرے آقا نے عطا کیا۔ ہم مسلمان بنے ہیں کلمہ پڑھ کر، تو وہ کلمہ تو میرے آقا کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد میں ملا ہے۔ اب ہم آقا کی نسبت اور مسلمان ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز تو میرے آقا کے اس دنیا میں ظاہر ہونے اور پیدا ہونے کے 51 برس کے بعد میں ملی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی بعد میں ملی، حج بھی بعد میں ملا، سنت بھی بعد میں ملی، شریعت بھی بعد میں ملی، رمضان کے روزے بھی بعد میں ملے، معاشرت کا دین بھی بعد میں ملا، معاملات کا دین بھی بعد میں ملا۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ بعد کی والی چیز کو تو ہم نے لے لیا، لیکن اس سے پہلے رب العالمین نے کس کو دیا؟ شریعت کو دیا تھا۔ اے دنیا کے گمراہ انسانوں اپنے رخ کو صحیح کرو، رب نے جن کے صدقے میں سب کچھ کو بعد میں عطا کیا ہے اس کو تو تم لے لیے اور اس کے اوپر تفاخر کر رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں اور ہم دین پر چلنے والے ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے دنیا میں پیدا کرنے کے بعد 40 سال کے بعد، 51 سال کے بعد، 53 سال کے بعد شریعت کب ملی؟ شریعت سے پہلے انسانیت کو رب العالمین نے کیا دیا؟ اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے میرے سامنے جام لا کر پیش کیے تو میں یہ کہوں کہ مجھے جام سے مطلب ہے، جام کے درخت سے مطلب نہیں، تو نادان ہوگا نا۔ ایک جام کھا لو اپنی جگہ بات ختم ہو جائے گی، دوسرا جام لینے کے لیے تو جڑ کا اقرار کرنا پڑے گا،
جو جڑ کو بھول جائے اور صرف پھل کو لے لے وہ نادان ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر امت میلاد مصطفیٰ کو بھول جائے اور میرے آقا کو اس دنیا میں ظاہر کرنے کو اگر بھول جائے اور میلاد مصطفیٰ کو اگر نظر انداز کر دے تو پھر اس کا اسلام بھی کچا ہے، اس کا دین بھی کچا ہے، اس کا عقیدہ بھی کچا ہے، اس کا اعمال بھی کچے ہیں۔ اس لیے کہ دین اور اسلام خدا نے اپنے مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے بعد عطا کیا۔ اب اس گھر کی دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ یہ دیوار کو یہاں پر نہیں بلکہ دیوار کو ذرا اور 3 فٹ ادھر کر کے بناؤ تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ ہٹائیں گے بنائیں گے، لیکن بنیاد کھودنی پڑے گی۔ میں کہوں نہیں، بیکار بات ہے، بنیاد کی بات نہیں ہے، تم کو چکر میں ڈال دیے کوئی کبھی۔ یہ کیا ضرورت ہے محفل میلاد کی، اور یہ کیا چیز ہے یاد مصطفیٰ کی؟ یہ تو ایسے ہیں جو نادان اور بے وقوف ہو کر بنیاد کا انکار کر رہے ہیں، اور بے بنیاد کے اگر زمین کے اوپر اگر کوئی عمارت بنا دی جائے تو عمارت نہیں، وہی عمارت مکین اور مکان والے کو ہلاک کر دے گی، قبر بن جائے گی اس کی۔ وہ دین ان کا منہ پر مار دیا جائے گا جس دین کے اندر میں تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نہ ہو، اور میلاد مصطفیٰ نہ ہو، یاد مصطفیٰ نہ ہو۔ اس لیے کہ منافقین نے دین کو استعمال کیا تھا بغیر بنیاد کے، تو منافقین کا دین ان کو جہنم میں پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ یزیدیوں کا دین تعظیم اور عظمت مصطفیٰ کے بغیر بڑے پکے دیندار تھے، لیکن وہ جہنم میں گئے کہ نہیں گئے؟ تو قیامت تک کے لیے رب العالمین نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ بنیاد کے ساتھ عمارتوں کا وجود ہے، جڑوں کے ساتھ میں درخت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مثال بیان فرمائی، کشجرۃ امثالھا، اسلام کی مثال ایک درخت کی طرح سے ہے۔ اور درخت آپ کے ذہن میں، جیسے میں آپ کے سامنے درخت کا لفظ کہوں تو عقل مند کا تصور تو درخت سے پہلے اس کے جڑ پر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور کوئی بے وقوف کی زمانے کا سائنٹسٹ، فلاسفر یا زیادہ اچھلنے اور کودنے والا جو تعظیم اور عظمت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا منکر اگر یہ کہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کیا ضروری ہے، تو وہ ظالموں کے اندر میں شمار ہے جو جڑ کا انکار کر رہا ہے، جو بنیاد کا انکار کر رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت اچھا آپ کو لگے گا کہ میں اس بچے کو اگر یہ بات کہوں کہ اوپر کی دیوار اٹھا دو اور کوئی آ کے درمیان میں اس کے کان میں کہہ دے اندر بنیاد کھودنے کی ضرورت نہیں، پرانا زمانہ تھا، وہ پرانی بات تھی، آج تو کچھ نہیں، زمین کے اوپر سے اینٹ پر اینٹ رکھ کر یہیں پر بنیاد اٹھا دو، وقتی طور پر بات تو اچھی لگے گی نا؟ ارے وہ بنیاد کے اندر میں کھودو، اس کے اندر میں مٹی ڈالو، پتھر ڈالو، مزدوری لگاؤ، اور وہ جو بنیاد جو نظر نہیں آتی، دیوار تو اوپر کی نظر آتی ہے، لیکن یہ بنیادوں کی چکر پرانی ہے۔ بے بنیاد کے گھر پہ رہے گا کہ تیری قبر بنے گی، وہ تیرا اسلام تجھے نجات تک پہنچائے گا، خدا کی رضا دلوائے گا۔ اگر تیرے بنیاد میں اسلام کے اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو سن لے مسلمان، تیری قبر بنے گا وہ اسلام، تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ آج مسلمان اسلام کے اوپر کی عمارتوں کو لے کر دنیا کی انسان اس کو دہشت گرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بنیاد کے بغیر اوپر کی عمارت ہلاکت کا باعث ہے، اور صحیح فارمولا نہیں ہے نا وہ۔ صحیح فارمولا کیا ہے؟ ایک ان پڑھ مستری کو پکڑ، وہ کیا کہے گا؟ نہیں صاحب یہ اوپر کی چکر وہ نکو، بیوقوف بنا رہے تم کو، وہ انجینئر صاحب بڑا اچھا کوٹ سوٹ پہن کر ہے، ہاں بہت اچھے ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور تم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بنیاد نکو، جڑ نکو، اوپر کی اوپر دیوار۔ وہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ جب 6 فٹ اندر کھود کر بنیاد کھودنی پڑتی تھی، بنیاد اب کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے کی بات تھی۔ اب بجائے اس کے آپ کیا کرو کہ زمین کے اوپر ہی اینٹوں کی تھڑ لے کر دیوار بنا دو۔ اگر وہ سن لے، اگر اس چکر میں آ جائے، جو ڈگری کا انجینئر ہوگا، جو ڈگری کا علم والا ہوگا اور خوب اچھل کر بیان کرنے والا ہوگا، مسجد کے محراب و منبروں سے امت کو گمراہ کرنے والا ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ بیچارہ اگر اس پر اعتماد کر کے دیوار کو بنیاد کی بجائے زمین پر اٹھا دے، انجام کیا ہوگا جی؟ کیا ہوگا؟ ایک بارش کا موسم آئے گا،
پھر وہ اس کا گھر اس کی خبر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب آپ نے جام کا درخت اپنے گھر میں لگانے کا ارادہ کیا تو کسی اپنے نانا دادی سے پوچھو کہ میں جام کا درخت اپنے گھر میں لگانا چاہ رہا ہوں. سادی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھو اور سمجھائیں. تو اماں دادی نانا نانی تجربے کار تو کہیں گے کہ بیٹا جام کا درخت لا کر لگانا ہے. اگر تو اور تیرے بچے بھی جام سے جام کھانے والے اور تجھے ہر موسم میں جام ملے تو اس کے لیے یا تو جام کا بیج لگا یا پھر جڑ والے جام کے درخت کو لا کر لگا. مارکیٹ میں گیا یہ درخت لینے کے لیے کہ جام کا درخت چاہیے. تو اب اس کا نظریہ یہ کہ اس کو پوچھ رہا ہے اس پہ جام کہاں ہے, اس کو پوچھ رہا یہ جام کہاں ہے. تو نہیں کیا بولے گا کہ پاگل ہے, جام کا درخت مانگ رہا ہے تو جڑ دے رہا ہوں میں, جڑ کے ساتھ میں جام ہے, جام کا درخت ہے. جام اب نظر نہیں آئیں گے, جڑ کو لے جا کر لگا دے اور درخت کو لگا دے, اپنے وقت کے اوپر جام آئیں گے اور وہ جام ایسے جام ہوں گے کہ تو نہیں تیری اولاد اور تیرے محلے والے کھائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ محفل میلاد آج امت کے اندر میں سے مسلمانوں کے کھڑے ویران پڑے ہوئے ہیں. مسلمان ان نظاموں کو اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. قصور عام مسلمانوں کا نہیں ہے, ان ظالموں کا ہے جو جڑوں کو کاٹ کر تنوں کے اوپر مسلمانوں کو لا چکے ہیں. اب اس سے آگے بڑھا بھئی یہ دیپاولی کا یہ مہینہ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں دیکھیں گے آپ لوگ دیپاولی برادر وطن کی ایک عید ہے. اللہ ان کی خوشیوں میں چار چاند لگائے, خوش رکھے. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دیپاولی مبارک کرے اور ان کو بھی وہ حقیقی روشنیاں ان چراغوں کو لگانے کی وجہ سے ایمان اسلام کی روشنی میں عطا فرمائے. آپ بازار میں گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے نا موز کے درخت کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. اب خوش ہو گیا پوری دادی دادا نانا نہیں تو بولے کہ موز کے لیے اس کا بیج لگانا پڑتا یا کوم لگانا پڑتا, اس کے بعد میں 2 سال تک انتظار کرنا پڑتا, اس کے بعد میں موز کا درخت آتا ہے. ارے بے وقوف بنا رہے جی, وہ 2 سال تک انتظار کرنا. میں دیکھا کہ گاندھی چوک پر, امبیڈکر چوک پر, شیواجی چوک پر موز کے درخت کھڑے ہوئے ہیں اور لا کر رکھ لیا نادانی میں یہ, اور لا کے رکھنے کے بعد انتظار میں دوسرے دن دیکھ رہا ہے کہ پتے سوکھ رہے, پیلے پتے ہو رہے اور یہ کیسا بھی ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا. ارے یہ کیا چکر ہے, یہ کیا چکر ہے. اب تھی موز کی امید, موز ملے گا اس کو, موز ملے گا. تو جو عظمت مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ کے بغیر جو نماز دے رہے ہیں, جو دین دے رہے ہیں, جو اسلام دے رہے ہیں, وہ تنا دے رہے ہیں, جڑ کا انکار کروا رہے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پھر یہ کب خوش ہو جا رہا ہے. مسجدوں میں تہجد پڑھنے والا کل کو دیکھو کہ کسی لائن میں کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو نمازوں کی طرف سے بلانے والا, لیکن 1 مہینے کے بعد اس کو خود بلانا پڑ رہا ہے. اب اس کے ناموں کی فہرست سے لے کر ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ, مسلمانوں کو اسلام کی طرف سے بلاؤ. کیوں کہ تنا دیا تم نے, جڑ نہیں دی. اگر جڑ دے چکے ہوتے نا تو پھر انتظار تھوڑا کرنا ضرور پڑتا تھا, لیکن وہ پھلدار درخت اس کو نہیں, اس کی آل اولاد کو کھلاتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے ظاہری کے جام کا درخت خریدنے کے لیے میرا بچہ ہے, میں بول سکتا ہوں تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے. ناراض سن لو بیٹا. اب ان کے نانی بولے یا ان کے ساس بولے کہ بیٹا دیکھ دھوکہ نہیں کھانا, اگر جام کے درخت سے تو جام کھاتا رہے, ہر سال تجھے ملتا رہے, اس کے لیے جاموں کو دیکھ کر درخت کو مت لا بلکہ جڑ کو دیکھ کر لا. اب ظاہر نے بولے کہ ساس صاحبہ, بوڑھی ماں, دادی ماں بول دی صاحبہ چلو ذرا لائٹ لے لو, اور وہ جام کے درخت والوں کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا جام اچھا کتنے میں یہ جام کا درخت, تو بولے کہ 150 روپے میں. اب اتنا مہنگا ہے, جام کہاں ہے, جام نے وقت پر آتے اس کو جا کے لگا دو. اب اتنا انتظار کرنا کہاں پر, اتنا انتظار. بیان سنے, عصر کی نماز میں آگے وہاں ریڈی میڈ مانگا, ایسا ہونا نا. پھر سورج نکلتے پھر کہاں نظر ہی نہیں آ رہے, مسجدیں پھر جیسی کی ویسی.
مسجدیں جو بھر رہی تھی جمعہ کے اندر میں عصر کی نماز میں کیوں گئے؟ جڑ کے بغیر تنے ہیں، وہ جڑ کے بغیر تنے ہیں۔ اس کی جڑ عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محفل میلاد، یاد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ جڑ کو دیکھ کر اتنے دھوکے میں کیا ہے کہ دھوکہ ہے، تو جام تو نظر نہیں آ رہا، بولے ہے نہیں، پتہ سن کے دیکھو، پتے کیا کریں گے، مجھے جام ہونا نہ جی۔ ذرہ آگے بڑھے تو ایک ٹھگ ماٹھگ سامنے بیٹھا ہوا تھا، جام کے پتوں کے ساتھ میں ایک جام لٹکا ہوا ہے نا، دیکھیں گے نمازی کو جام پہ بات آ گئی، عام بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آنے کے واسطے انہوں سورے تو نہیں، ابو بھائی ذرا ادھر دیکھو۔ اب بنڈیوں کے اندر میں ہوشیار ویپاری جو ہے جام کی پھاٹی کو جام لگا کر رکھا، نہیں بولے یہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا، ماں تو بیٹا مجھے جڑ دے کے دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے جی، ذکر کرنا، روزانہ آنا، خانقاہ میں یاد الہی کرنا، اللہ اللہ کرنا، اور یہ تہجد پڑھنا، اور یہ یاد الہی کرنا، میلاد کی محفلیں کرنا، آل علی اور اولاد علی کے تذکرے کرنا، اولیاء کی نسبت کی محفلیں، اپنے گھروں میں ذکر کی محفلیں، اور اپنے گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں، ارے یہ بڑی ٹینشن کی بات ہے۔ کیوں کہ یوز اینڈ تھرو کا زمانہ ہے، عمر بھر کا پاپی، لیکن 2 مہینے گھر سے غائب رہ کے اب منبر پر آ کر لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے۔ ذرا پوچھو ہاتھ پکڑ کر، ذرا سورہ فاتحہ تو ذرا صحیح پڑھ کر سنا، تو 2 سال مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ اس کی 10 غلطیاں نکالیں گا، ایسا نہیں۔ چپ، میں بیان کرتا ہوں، سن تو خالی۔ یہ حال ہے۔ کیا ہوا کہ وہ بیماری جاموں کو بیچنے والا، اٹریکشن زیادہ ہونا نا، تو جام کی پھاٹی کے ساتھ جام کو رکھا۔ اب یہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جام بھی نظر آ رہا ہے، پھاٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ بھائی کتنے میں؟ یہ چھوڑا کیا ڈالی کے ساتھ جام، تو بولے کہ تول کے دیتا ہوں میں، اچھا تول کے دو، کتنے میں؟ تولو ڈالی کے ساتھ، ڈالی کے ساتھ تولو، ہاں ڈالی کے ساتھ تولو، کتنے میں؟ 12 روپے۔ آہا، 12 روپے میں جام دکھ رہا ہے، جام کا جھاڑ بھی دکھ رہا ہے، اور وہاں پر 150 روپے میں جام نہیں تھا، خالی پتے اور جڑ۔ پوری دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا سمجھو گے؟ اور بیٹا سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ یہاں پر تو جام بھی ہے، جام کا جھاڑ بھی ہے، اور ریٹ اور قیمت تو 12 روپے ہے، اور بجائے اس کے وہاں پر 150 روپے جام کے جھاڑ کے، نہ جام نظر آ رہا ہے، نہ جھاڑ نظر آ رہا ہے، بلکہ جڑ نظر آ رہی ہے، پتے نظر آ رہے ہیں۔ کون سا دھوکہ وہ ہے کہ یہ ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس جام کو لے کر خوشی خوشی دادی اماں کے پاس میں، نانی جان کے پاس میں آئے، بوڑھے بڑوں کے پاس میں کیا ہے؟ محلے میں کون تو بیچارہ بیٹھا ہوا، ایک جگہ بوڑھا ملا، کدھر ہے بیٹا، کدھر آئے ظاہر؟ بازار کو گیا تھا جام کا جھاڑ لانے کو، تو یہ جھاڑ پھانٹی ہے رہی ہے، کیا لگا ہے تم جھاڑ ہے؟ میں جھاڑ لے کر آیا ہوں، جام دکھنا نہیں تم کو؟ نہیں، اب گھر میں آئے تو تم کو جھاڑ لانے کے لیے بھیجے تھا نا جی، یہ پھانٹی کہیں کا پھانٹی ہے، جام ہے، پتے ہیں، جام ہے۔ نہیں، جھاڑ نہیں ہے، یہ جھاڑ ہے۔ اب یہ جھاڑ سمجھ کر اگر لا کر گھر میں لگا لے تو ہے سو جام بھی سڑ کے گر جاتا نا جی۔ تو بہتر کیا ہے کہ جڑ لگاؤ تاکہ جام ملے، یہ حق کا راستہ ہے۔ دیوار اور گھر بناؤ تو پہلے بنیاد بناؤ۔ اب بنیاد اگر ایمان والوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس میں نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کو لے لے، یہ نماز کو لے لے، حج کو لے لے، اور اوپر کے دین کو لے لے، اپنے کپڑوں کو، اپنی گاڑیوں کو لے لے، اور سب کچھ کو لے لے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو میرے مصطفیٰ کی محبت دی تھی، اور 40 سال پہلے جو مصطفیٰ کو دیا تھا، اس کو چھوڑ دے۔ کیوں کہ اس میں کوئی رمق نہیں۔ اب اپنے ٹیسٹ کا دین ہونا، اپنے مسلک کا دین ہونا، اپنے مزاج کا دین ہونا، اپنی جماعت کا دین ہونا، لے شاخ کا جام، تجھے جڑ نہیں ملے گی۔ ایک جام کھا لے گا وقتی طور پر، لیکن آگے کے جام کی امید مت رکھ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو آپ کو حق نصیب فرمائے۔ حق اس زمانے کا حق نہیں ہے، حق میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا ہوا ہے، اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے پہلے اپنے محبوب کی صورت میں، حق کی صورت میں جو دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ،
من اللہ نورا و کتاب مبین، کہ ہم نے اپنی طرف سے جو حق کو دیا ہے نور کی صورت مصطفیٰ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ تو بتاؤ کہ دین پہلے کہ آقا مصطفیٰ پہلے؟ دین کے دینے والے پہلے یا پھر جو ملا ہے دین وہ پہلے؟ اب دینے والے نے بڑی چکر دی کہ میں بڑا انجینئر ہوں امریکن، لہذا وہ قرآنی ترتیب بنیاد کو چھوڑ دو بس زمین کے اوپر. تو بہت اچھا لگے گا مشورہ، اس کا مشورہ اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ قرآن ہے نا، یہ تفسیر ہے، یہ ہمارا بیان سن لو، خالی نماز پڑھ لو، مسواک کر لو اور دین پر چل لو، روزے رکھ لو، بہت اچھی بات ہے، ناقابل قدر نہیں ہے وہ چیز، لیکن اس کے ساتھ میں جڑ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھو. اور جڑ خدا کی قسم اسلام کی وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اگر جڑ نہیں ہے تو تمہارا اسلام بیکار ہے، اس لیے کہ اسلام تو منافقوں کے پاس بھی تھا اور منافق کافروں سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. کیا قصور تھا کہ جڑ کے بغیر ان کے پاس پناہ تھا؟ جہاد بھی کرتے تھے وہ، اور راتوں میں اٹھ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے اور دین کے سارے کام اور دین کی ساری خدمتیں بھی کرتے تھے، لیکن کیا نہیں تھی؟ جڑ نہیں تھی. اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، اگر تم کو اور ہم کو اپنے دین کی خیریت معلوم کرنا ہے اور دین کا حق معلوم کرنا ہے تو پہلے اس چیز کو لو جو چیز دین سے پہلے رب العالمین نے تم کو اور مجھ کو دی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے دوستو، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ نے قرآن شریف کے اندر میں اس آیت میں پہلے نور کا تذکرہ فرمایا اپنے محبوب کا اور اس کے بعد میں قرآن دیا. یہ نہیں کہنا کہ سرکار وہ نہیں، بلکہ قرآن بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے. اور جو مصطفیٰ کو پیچھے کرے قرآن کو سامنے کرے وہ گمراہ ہے، وہ منافقت کے راستے پر ہے. اور قرآن ملا کس لیے ہے؟ قرآن کے اندر میں ہے کیا؟ قرآن مجید کے اندر میں ہر آیت کے ہر حصے کے اندر میں ہر پارے میں ہر سورت کے اندر میں ہائے ہائے قرآن دیا ہے انسانوں کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کو قرآن دیا ہے ایمان کے لیے، اور ایمان کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ کی محبت. اور جو اسلام تو دے لیکن میرے آقا کی محبت کو ان سے نہیں، وہ ضروری نہیں ہے نہ دی. وہ صوفیہ اور اولیاء کا اور وہ اللہ اللہ کرنے والوں کا خانقاہ کا نظام ہے، نہیں خانقاہ کا نظام نہیں ہے، بلکہ تیرے گھر پہ جیسے بنیاد ضروری ہے ویسے ہی تیرے اسلام کے اندر عشق مصطفیٰ کی بنیاد ضروری ہے. تو یہ کوئی جماعتوں اور مسلکوں کی صوفیہ کی اور اولیاء کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل دین کی بات ہے. اگر تو اپنے دین سے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو بنیاد کو قائم کر، جڑ کے ساتھ میں درخت کو لگا دو تو پھل کی امید رکھ. اگر بنیاد کے بغیر تو دیوار کو اٹھا رہا ہے، چکروں میں آ گیا، نئے نئے انجینئر موٹے موٹے انشٹا ڈال کے ٹائیاں لگا کے اور گورے گورے گھنٹے گھنٹے چلا چلا کر یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، سفید سفید رومالے اوڑھ اوڑھ کے اچھل اچھل کر قرآن 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 کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ ظالم ہے جو مشورہ دے رہے ہیں تجھے کہ وہ جڑ کی محنت اور بنیاد کی محنت تو کیوں کرتا، بلکہ دیوار کو تو زمین کے اوپر اٹھا لے. تجھے تو عمارت سے مطلب، جڑ سے کیا مطلب ہے؟ تو نقصان کا مشورہ ہے کہ نہیں؟ کیوں بابا ٹرین دے کر جلدی تو جاؤ، پھر ٹائم آؤں نہیں دیکھنا ہے پر مجلس میں. ہاں صبح فجر ہونے دو، ٹائم آ دیکھ کر دوسروں کو بیچیں کیوں کرنا؟ سیل بند رکھو، ٹائم آؤں دیکھنے کے مت بیٹھو یہاں پر. اب ان کا سیل وسواس سے کو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کے اوپر پوری دنیا میں مجلس بھیجتے، اس کے لیے ان کو اجازت ہے. باقی لوگوں سیلا ہونا جیل میں ڈال کے بند کرنا وہ بالکل نہیں. اور مسورات بھی بہن بیٹیاں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ آپس میں گفتگو بات بھی نہیں کرنا. کیوں کہ سرکار کی صحبت میں رہ کر بھی ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اشد علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ. یہ تو تعریف فرمائی سرکار کی صحبت میں رہنے والوں کو. اور بالمقابل میں طبقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو وہ مجرم ہے کہ جن کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، ہڑپ کر دیے جاتے ہیں اور وہ برباد کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے نافرمانوں سے پہلے ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وہ کون ہے پہچانتے ہیں؟ کون ہے جی؟ منافق. جو الو بولے ڈر لگ رہا ہے. ارے
ہم کہا بھائی ہم کسی کو منافق تھوڑی بولیں گے، وہ تو آیت ہوتی تھی منافقوں کو، ہم نہیں بول سکتے انہوں منافق انہوں منافق، ہم کو حق نہیں ہے، ہم خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جن کے لیے آیت قطعی نازل ہوئی تو وہ منافق تھے، لیکن اب مجھے حق نہیں کہ میں تم کو منافق کہوں یا تم اپنے مدرسوں کے ذریعے سے کسی کو منافق کہو، کیونکہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی وہ منافق تھے۔ وجہ نفاق منافق کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، نہیں کہنا زبانوں کو رکنا کہ انہوں منافق انہوں منافق، خود منافق ہو جائے گا۔ تو پھر وہ سرکار کی مجلس مدینے میں رہ کر بھی، مجلسوں میں رہ کر بھی جہنم میں پہنچے، کیوں کہ ادب سے محروم رہے۔ اور میلاد کی محفلوں کا، خانقاہ کی محفلوں کا ادب یہ ہے کہ کل یہاں پر ہو، باہر سے کٹے ہوئے ہو، نہ فون کے بندے رہے، نہ بیوی بچوں کی یاد و توجہات کے بندے رہیں، بلکہ کل کے کل رہے تو یہاں پر یاد مصطفیٰ کے بن کر رہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو بیچارہ بہت خوبصورت والا، بڑی ڈگری رکھنے والا انجینئر نے آ کر آپ کو ہمدردی کا ذرا مشورہ دے دیا کہ ارے وہ کہاں خانقاہ والوں کی چکر میں پڑے، جو پرانے زمانے کی بات تھی کہ بنیاد کھودو اور پھر کھود کر اس کو بھرو۔ اچھا کھودنا بھی کہتے، بھر دینا بھی کہتے، پھر وہ کھودنا چاہیے، بہت اچھا طرح کی فارمولا دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ کھودنا بھی کہیں کو، بھرنا بھی۔ ارے کیا ایمان ایمان ایمان، وہ کیا ذکر کی ضرورت ہے، وہ کیا مرید بننے کی ضرورت ہے، وہ کیا پیری مریدی کی ضرورت؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہم مسلمان تو ہے چھے، ہم کیا مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان تو ہے نا، جب کلمہ پڑھتے نا جی، قرآن پر ایمان ہے نا، ہم مسلمان نہیں ہیں کہ یہ کیا چکر ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر مرید ہونے کے بعد میں پھر اپنے ایمان کو بناؤ اور اس کے سامنے اقرار کرو اور بیعت کرو۔ وَيَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ یہ پیر مریدی کی یہ ساری چیزیں کیا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں بولتے کیا؟ ہم کو اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان نہیں کہ قرآن پر ایمان نہیں ہم کو، پھر اور کئی کا ہے؟ اور یہ کیا زمین کو کھود کے اندر بنیاد بناؤ، بنیاد بناؤ، بنیاد بناؤ، کیوں کہ کھودتے ہیں، بھراتے ہیں، بناتے، پھر زمین کے لیول لے کر اس کے اوپر سے دیوار اٹھاتے ہیں۔ اب جن کو بولے ان کو بھی تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس میں اسلام ہے، ہم جاہل نہیں ہے، بخاری اور مسلم ہمارے پاس میں، ہمارے پاس میں لٹریچر ہے، ہمارے پاس میں تفسیریں ہیں۔ بابا بچے میرے، یہ زمین کے اوپر کی عمارت کی دیواریں ہیں، بنیاد کے بغیر ہوگی تو اکھڑ جائے گی۔ اس زمانے میں بھی جو بنیاد کے اوپر کی دیواریں تھی، نتیجے کے اعتبار سے وہ دھڑام سے گر گئی۔ ان کا نفاق مدینے کے ماحول میں بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکا، میرے مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے کے باوجود بھی نہیں بچا سکا، اور ان کا نفاق مدینے میں مسجد نبوی کی صفوں میں نماز پڑھنے سے بھی جہنم سے نہیں بچا سکا۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو اوپر کی دیواریں کی چکر میں جو دے رہے ہیں وہ تیرے دوست نہیں بلکہ تیرے دشمن ہیں۔ اب فارمولا یہ بتایا کہ یہ بنیاد یہ کیا ہے، یہ پیری مریدی اور یہ کیا ہے، اور ذکر کرنا کیا ہے، اور پھر تربیت لینا کیا ہے، روحانیت کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ اللہ کرنا کیا ہے، یہ ذکر اللہ کیا ہے، میلاد کی محفلیں کیا ہے، اور اولیاء کی نسبت کی محفلیں کیا ہے، یہ لنگر کا لٹانا کیا ہے، اور یہ کیا ہے، خامخواہ کے خانقاہ ہے، خامخواہ دواخانے آباد ہوتے تھے سے پاگل خانے، جیل خانے آباد ہوتے تھے سے انتظار کر، اگر خانقاہوں کو تو خامخواہ اگر کہے گا تو یہی جملہ پکڑا گیا تو تجھ سے جیل خانے آباد ہوں گے، تجھ سے پاگل خانے آباد ہوں گے، تجھ سے دواخانے آباد ہوں گے۔ اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک برداشت کرتا ہے، تو بات تو اچھی لگے گی نا، اس لیے ادھر کو آنے والے بہت کم رہتے، آئے بھی تو جلدی نکل جاتے، ایسا کہ بے چینی ہے ادھر، وہاں پر دل نہیں لگتا۔ کہاں پر؟ وہاں پر خانقاہ کے نظاموں کے اندر میں فوراً نماز رہو گے، نماز فرض ادائی ہے، نکلو جلدی۔ اچھا وہی چائے پینے جا کے آئیں گے وہ تو آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کریں گا، سب کچھ کریں گا، وہ کریں گا، مگر وہاں پر نہیں، دل نہیں لگتا وہاں پر، کیوں کہ وہاں بنیاد کا نظام ہے، بنیاد کا نظام ہے۔ تب مجھے یہ بتاؤ کہ جو صرف عمارت کے بنانے کا پلان آپ کو دے کر خوش کر رہے ہیں، آپ کو خوش کر کے آپ کے لٹے رہے وہ،
اور جو آپ کا ہمدرد ہوگا وہ انجینئر کیا کہے گا کہ نہیں بنیاد ضروری ہے. نہیں صاحب بنیاد کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کا اوپر. تو کہے گا کہ نہیں اوپر کا اوپر دھڑام سے تیرے اوپر ہی گرے گی وہ عمارت. تو بیزار ہو جائے گا اسلام سے. تو بولے گا کہ کیا مصیبت ہے، کیا زکات بھی دینا کی، زکات 2.5% دینا کیا. اس کے بجائے ذرا کچھ تو بھی فتویٰ نکال کے دیکھو 2% کوئی دیتے ہوں گے، گنجائش نہیں ہوئی تو میں زکات سے بچتا ہوں نا. رسڑ نہیں ہے دیوار تیرے اوپر گر رہی ہے. مشورہ تو اچھا لگے گا کہ بنیاد کو نظر انداز کرے. فارمولہ سمجھائے گا کہ یہ کیا ضرورت ہے، اپنے پاس میں تو بس قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. واٹس ایپ کے اوپر بیانات سن لو علماء کے، اور مکے اور مدینے کے اندر میں دین کا کیسا نظام ہے دنیا کو بتانے کے لیے وہ دیکھ لو نا. وہ ہے نا. تو تم مکے اور مدینے اور سعودی حکومت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو تیری بربادی کی وجہ ہے وہ. ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو ایمان قرآن پاک پہ لایا، ہم نے تو نالے پاک مصطفیٰ کو سب کچھ سمجھا. وہ تجھے مبارک ہے سعودیہ کی حکومت اور ان کا نظام. ہم نے ان پر ایمان نہیں لایا. ہمارا ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے. جو ایمان حضرت ابوبکر نے لایا تھا، جو عمر فاروق نے لایا تھا، عثمان ذو النورین نے لایا تھا، مولا علی مشکل کشا نے لایا تھا، اس ایمان سے ہماری نسبت ہے. اور وہ نسبت جو ہوگی تو پھر اس عمارت کے لیے ضروری ہوگا کہ بنیاد بنائیں. اب بنیاد اگر نہ ہو، بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی؟ جام کے درخت کی بات بھی سمجھ میں آئی نا. بڈھی نانی دادی گھر کے تجربے کا وہ بیچارہ بڈھا بھی بیٹھ کے ہونا کہہ رہے جام کا درخت کہا رہا ہے تو یہ تو پھانٹی ہے. جام بھی ہے، پتے بھی ہے، درخت بھی ہے. تو جا تیری مرضی. نہیں وہ بھی 12 روپے میں لیا میں، وہ تو 150 روپے بولا تھا جڑ کے درخت کو جس پہ جام پہ نظر نہیں آیا. ہم زیادہ حج کے فضائل بیان نہیں کرتے خانقاہ میں. ہم نمازوں کو آؤ آؤ نہیں بلاتے خانقاہ میں. ارے وہ کرنا نا جی، وہ تم کر رہے نا بس ہے نا. ہم کیا منع کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ چیز بتا رہے ہیں جو جڑ کی بنیاد ہے. جڑ کے ذریعے سے تنے کو وجود میں لائیں گے، اس کے بعد پھول و پھل وجود میں آئیں گے، تو پھر اس کے پھول و پھل کے اندر میں انسانیت وہاں پر راحت کی سانس لے گی. انسانیت کو، ان کی نسلوں کو پھر اسلام کے پھل ملیں گے اور اسلام کا درخت ملے گا. کَشَجَرَةُ الْأَمْثَالُهَا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مثال کو درخت کے ساتھ میں دی ہے. تو فارمولہ تو اچھا نظر آئے گا، بات تو اچھی نظر آئے گی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ زیادہ دیر نہیں بلکہ 1-2 دن کے اندر میں جام بھی سڑ کے نیچے گرے گا، پتے بھی شوش ہو کر گر جائیں گے. پھر بولے گا کہ ہاؤ جی غلطی ہوئی جی میرے سے، میں سمجھ جانا چاہیے تھا جی. تو اس کے بعد میں پھر 150 روپے کا جا کے جڑ کے ساتھ میں درخت خرید کر لایا. اب بولے کہ اس کو کھودو زمین سے کھود. وہاں تو ریڈی میڈ بغیر اس کے جام اور درخت مل گیا تھا. ابھی نہ کھدا رہے گی یہاں پر. کیا ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں کہ تم بیعت کر کے ہاتھ میں ہاتھ لگی کیا کلمہ پڑھاتے؟ ہم کیا مسلمان نہیں سمجھے تم؟ اب وہ درخت کو لے کر آئے تو لگانے کے لیے تو کھودنا پڑے گا نا جی. نہیں کھودنے کے ہم قائل نہیں ہیں. اوپر کی اوپر لگا دو جڑ کو، پھر بھی کیا ہوگا جی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے قرآن مجید میں جڑ کی مثال دی اسلام کی، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر اگر کوئی ہمدرد ہوگا تو بولے گا کہ نہیں بیٹا درخت کو اگر تجھے لگانا ہے تو پھر زمین کو کھودنا پڑے گا. اچھا کھودنے کے بعد پھر جڑ کو اندر ڈال کے پھر مٹی برابر. یہ کیا کرے گی؟ برابر اس کر دیے. کھودنا کہیں کو، مٹی ڈالنا کہیں کو. ہم کیا مسلمان نہیں تھے کہ ہم کو کیا بیعت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کیا کرنا پڑاتے تم بیعت کرا کے؟ ارے بابا وہی تو بنیاد بنواتے ہیں، وہی تو بنیاد بنواتے ہیں. بنیاد کے بعد میں جب جڑ لگے گی اور بنیاد قائم ہوگی، اس کے بعد میں جو دیوار ہوگی وہ مضبوط ہوگی. اور بغیر بنیاد کے اور بغیر جڑ کے درخت وقتی طور پر درخت دکھے گا، وقتی طور پر عمارت دکھے گی، لیکن کوئی بھروسہ نہیں کہ 1 دن عمر ہے کہ 10 دن عمر ہے، 1 موسم تک عمر ہے کہ دوسرے موسم تک عمر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں پر یہ کرے گا نہیں. وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت میں ضرورت تھی، لیکن آج تو یوٹیوب اور واٹس ایپ کے اوپر پورا قرآن پڑھ لو، پوری تفسیریں پڑھ لو، پورا اسلام سمجھ لو، اور فلاں کا بیان سن لو، فلاں کا بیان سن لو. یہ سب کچھ شاخ والے جام ہیں بچے. اس چکروں میں مت پڑ، بلکہ ڈھونڈ کسی جام کے درخت کو جو جڑ کے ساتھ میں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس نظریوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی نا کہ خانقاہی نظام، بیت السلوک کا نظام، طریقت کا نظام، خانقاہوں کا نظام، یاد الہی کا نظام، یہ اصل جڑ والا نظام ہے.
اور شروع صدی سے لے کر آج تک یہ جڑ والا اسلام ہی باقی ہے. باقی وقتی طور پر شاخوں کے جو نظام، کتنی جماعتیں، کتنے مسلک اور کتنے جماعتیں وجود میں آئی اور آج ان کا وجود تک نہیں ہے. آئی کہ نہیں سمجھ میں بات؟ نہیں ٹک سکے. کیوں کہ جڑ والا درخت رہے گا، اور جڑ والا درخت علی علی کہنے والوں کا ہے، غوث و خواجہ کہنے والوں کا ہے، طریقت والوں کا ہے، یاد مصطفیٰ کرنے والوں کا ہے، محبت مصطفیٰ، رشتہ مصطفیٰ پر چلنے والوں کا درخت. یہ جڑ کا درخت ہے جو خود بھی فائدہ حاصل کرے گا اور اسی درخت کے ذریعے سے لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچے گا. اگر تم نے ان جڑوں کے نظاموں کو انسانیت میں اگر قائم لایا اور امت کو خانقاہوں سے اگر جوڑا تو انسانیت کی اس زمانے میں سب سے بڑی ہمدردی ہے. نہیں چلو مسجد کو اچھا کیا کرتا؟ نماز پڑھ کے نکلتا، ٹوپی رکھتا جیب میں، باہر نکلتے جھوٹ، باہر جا کے اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، دیکھو یہ نمازی ہے. اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر لوگوں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈال رہا ہے، گلیوں میں گھوم رہا ہے. وہ اچھا انہیں چلا جی وہ ممبر کے بازو کھڑے ہو کر بیانہ کرا تھا، مگر کیوں ڈھولتے آ رہا ہے؟ انہیں بھی بیان کرا سو والا ڈھولتے کیوں نہیں آتا؟ جڑ والا نہیں ہے، انہیں شاخ والا ہے. شاخ ہے، جڑ نہیں ہے. جڑ کے ساتھ میں رہا تو پھر تراوٹ درخت رہتا تھا. شاخ کا نظام اس کو ملا، اوپر کا کلر مل گیا، کلر مار کے لے کر آگے بٹھا دیے تو دھوپ پڑتے تو کلر چل جائے گا نہ چھوٹ جائے گا. اس لیے میرے بھائیو حقیقی نظام اللہ تعالیٰ امت کو اپنے کرم سے پھر سے عطا فرمائے. اور حقیقی وہ اسلام آج سمجھا کچھ الٹا دیا گیا ہے. کیوں کہ بڑے بڑے انجینئر امریکہ سے انجینئرنگ کر کے آ رہے ہیں، سعودیہ سے انجینئرنگ کر کے آ رہے ہیں، کینیڈا سے انجینئرنگ کر کے آ رہے ہیں. لوگ وہاں کے انجینئر صاحب اینوں اب یہ خانقاہ والے کے عالم کی، مفتی کی، حافظ کی، ہاں بات تو یہی آئے گی. وہ دیکھو کتنا بڑا بیان کرتے، کتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، یہ ہے، وہ بھی قابل قدر ہے، ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا جڑ کو نظر انداز کرنے کا، امت کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے. اب ریڈی میڈ میں اس کو کیا معاملہ ہے کہ جاؤ نماز پڑھو نکل جاؤ، ہاں رمضان کے روزے رہو، بس ایک مہینے کے بعد شیر خورما کھا لو، چھٹی، بکری گائی، ہاں جانور کاٹو، گوشت کھا لو، ختم. اسلام کا معاملہ اپنا معاملہ، بس ختم. اب یہ تو یوز اور تھرو کے دین کو یہ قبول کرے گا. اس کے بجائے کون ہوگا دل اٹھے والا کہ جو زمین کو کھودے، جڑ کو اندر لگائے، پھر اس کے بعد میں پھر مٹی کو برابر کر دے. اب تنا نظر آ رہا ہے، ارے جڑ پر بہت اہمیت دے رہے تھے نا، جڑ بتاؤ نا ہم کو. دیکھنے کی چیز نہیں رہتی، وہ اندر رہتی ہے. اسی سے پھر اس کی جڑ مضبوط ہے کہ نہیں، تنا بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ میرے بھائیوں یہی بات دین کی ہے. دین سے پہلے، قرآن سے پہلے، قرآن کی پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی نا، اور آپ کی عمر شریف میرے مصطفیٰ کی 40 سال ہو چکی تھی نا. کون سی آیت شریفہ ہے پہلی؟ ہو جی شوقت اقرا باسم ربک الاعلی الذی، یہ پہلی آیت ہے. 40 سال کے بعد میں، اس سے پہلے اللہ کیا دیا تھا؟ اپنے محبوب کو دیا تھا، اپنے محبوب کی صورت میں نور کو دیا تھا نا. تو جو محبوب کو 40 سال کے پہلے کی میلاد کی یاد نہ ہو، میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت نہ ہو، جڑ کو چھوڑ دے اور تنے کے دین کو لے لے، اب اوپر کے بعد میں ملے ہوئے قرآن اور دین کو لے لے، تو یہ دین خود بھی پنپے گا نہیں، اور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی پنپیں گے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں صرف ایک مثال سے یہ بات سمجھے ہوں گے آپ لوگ. میں نے 2 مثالیں آپ حضرات کو دیتی ہے. اس کے لیے دین کو دین کے حق کے ساتھ میں اختیار کرو، دین کو دین کے حق کے ساتھ میں اختیار کرو. رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ فرمایا کہ تم ہماری ملی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہو، نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اگر تم میلاد کی قدر کرو تو قرآن تم کو صحیح ملے گا. اگر تم میرے مصطفیٰ سے محبت کرو تو دین اصل میں تم کو ملے گا. اگر تم میرے محبوب سے محبت کرو تو پھر میری محبت تم کو ملے گی. میرے محبوب تم کو پہلے ملیں گے، بعد میں ملوں گا. القصہ مختصر، مسلمان کو پہلے کون ملتے ہیں؟ چکر اور دھوکہ نہیں کھانا. اللہ اللہ کہہ کر اللہ ملے گا. اللہ نہیں ملتا کسی کو، قیامت میں دیکھا جائے گا. لا یدرک الابصار
قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہاں اللہ کی چکر میں ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. مسلمان کو جو پہلے ملیں گے وہ مصطفیٰ ملیں گے. ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اب مصطفیٰ کو ہی چھوڑ کر اللہ کی چکر میں تو کتنا بڑا گیاملر ہے یہ, کتنا بڑا دھوکہ ہے, دھوکہ بازی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کرے کہ حق سمجھ میں آ جائے. مسلمانوں کو اپنے اسلام کے ذریعے سے جو سب سے پہلی ملنے والی چیز ہے حق کی راہ کے اندر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے جن کو اسلام میں میلاد ملے سمجھو کہ وہ حق اسلام کو لیے ہوئے ہیں. جن کو اس سے مصطفیٰ ملے اسلام میں وہ سمجھو کہ ان کے پاس میں اصل اسلام ہے. جن کو نماز ملے لیکن یہ محسوس ہو کہ آقا کی محبت ہے تو سمجھو کہ حقیقی نماز ملی ہوئی ہے. ورنہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے ملنے کی چکر میں نہ وصل ملے نہ وصال صنم ملے. نہیں مل سکتا. خدا کا قانون نہیں ہے. خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون اللہ نے فرما دیا بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں. بخاری کا بخاری تو بہت زیادہ ہے نہیں کیا تو اٹھا کر بم ڈالتا بخاری. اچھا پوری پڑھا کی بخاری شریف. امام بخاری کو جانتا ہی. امام بخاری تو کسی پیر کے مرید تھے. وہیں جائے گا نا پھر جڑ کی طرف میں کٹی جڑ کے نہیں تھے امام بخاری. امام بخاری کی کتاب کو لے لیا, امام بخاری کو چھوڑ دیا. امام بخاری کو دیکھ تو وہ بھی تو کسی کے مرید تھے, وہ بھی تو عاشق مصطفیٰ تھے, اور وہ بھی تو پنجتن پاک کے چاہنے والے تھے, اور وہ بھی تو مولا علی کی محبت والے تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے, اور دین کے عظیم سپاہی تھے امام بخاری. ان کی بخاری شریف کو تو لے لیا لیکن امام بخاری کو چھوڑ دیا. ہاتھ آئے گا کچھ آئے گا اس بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کے مطابق میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب, یہ نہیں ہے حدیث پاک کے الفاظ بخاری مسلم کے اندر میں جو میرا ہے میرے محبوب وہ تمہارا ہے. نہیں, فارمولہ ہی نہیں ہے خدا کا. کتنا بڑا دعویٰ کیا ہو کہ امت کو جو پہلے ملیں گے وہ مصطفیٰ ملیں گے. جن کو مصطفیٰ نہ ملے, میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ملے, میرے مصطفیٰ کی نالن پاک نہ ملے, نہ ان کو اللہ ملے گا, نہ دین کا حق ملے گا, نہ جنت ملے گی. ملنے والی چیز کون سی ہے؟ کیا بولے جی تیلگو میں ہی دین کی راہ میں سب سے پہلے ملنے والی ذات اللہ کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. جو پوری قرآن و حدیث مجھے بتاؤ, میں عادل آباد کا واسی پیدا ہوا سو ہوں, میں تمہارے سامنے بھی ظاہر ادب طے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ میرے جو ہے وہ تمہارے ہیں. یہ نہیں فرمایا بلکہ جو پہلے میرے مصطفیٰ کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دنیا میں اللہ کے فرمانبردار بھی آئے. 1.25 لاکھ نبیوں کو خدا نے بھیجا, ان کی لاکھوں امتیں تھی. جب ان امتیوں نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ ہم تو انا ابن اللہ, اللہ کے خاص بندے ہیں اور پچھلے نبیوں کے ماننے والے ہیں, ہم تورات و انجیل پر عمل کرنے والے ہیں, ہم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں, تو ان کے دعوے کو بھی خدا پاک نے رد کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ قانون ہمارا بدل چکا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. اب نہیں چلتا میرا قانون. اب میرے محبوب کے آنے کے بعد یہ ہے کہ پہلے محبوب ہے تو بعد میں ملوں گا. بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا, یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ تو بنو ہاشم میں بنو اسماعیل میں ہے, ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, ہم تو تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے, ہم تو پہلے پیدا ہوئے, ہم اعلیٰ ہیں. تو رب العالمین نے کہا یہودیوں کو نصارہ کو کہ تمہاری اپنی خصوصیت میں حماقت مت کرو, بلکہ قل میرے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. قرآن پاک کی آیت کر رہا ہوں نا. آج امت کے دین کا رخ مڑا ہوا ہے, امت اپنے دین کے معاملات میں گمراہ ہو رہی ہے, دین کے نام پر گمراہ ہو رہی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین سے دور ہے, لیکن ان سے زیادہ قابل رحم, قابل اصلاح, دین پر چلنے والے, نمازوں کے پڑھنے والے ہیں کہ ان کے دین کا رخ صحیح نہیں ہے. ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما دیجئے میرے محبوب کہ تم یہ امت محمدیہ سے پہلے تھے,
موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت. لیکن اب میرا قانون میرے محبوب کو بھیجنے کے بعد میں بدل گیا. کیا بدل گیا؟ کہ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. قانون کا قرآن ہے. یہودیوں کو ان کا دین خدا پاک نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو مسلمان میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر آقا سے منہ موڑے تو دین باقی رہے گا، اس کا اسلام باقی رہے گا. اس لیے اسلام کی راہ کے اندر میں پہلی کون ملیں گے؟ تیرے مصطفیٰ کی ذات ملے گی. اچھا، عدل کا اور دماغ کا بھی تو تقاضا یہی ہے نا. اللہ کی عبادت کرتا ہوں بھئی، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں. کوئی مجھے سے اگر پوچھے تو اللہ کو دیکھا کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. تیرے کو سامنے تو دیکھا نہیں. پھر بھیک مانگا نا نعرہ پاک مصطفیٰ پر. اللہ کو بھی پہچانا تو ہم نے مصطفیٰ سے پہچانا. قرآن کو بھی مانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانا. نماز کو بھی ہم نے پڑھا، نماز کو بھی مانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے پڑھا. روزے بھی ہم کو ملے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے. جو کچھ بھی ہے دین کی صورت میں وہ مصطفیٰ پہلے ہیں، بعد میں دین ہے. اور مکاروں نے یہود و نصارہ نے امت کے رخ کو موڑنے کے لیے کیا کیا کہ دیے ہوئے دین کو مصطفیٰ کے سامنے لا دیا اور میرے آقا کو پیچھے کر دیا. یہ میلاد کی محفل کئی کو، یہ یاد مصطفیٰ کیوں، یہ درود و سلام کیوں، یہ خانقاہیں کیوں، یہ یاد الہی کیوں، یہ اولیاء کی نسبت کی محفلیں کیوں؟ یہ کیوں جو کہہ رہا ہے نا، جو کیوں کہہ رہا ہے نا، تو سمجھ لینا کہ خود دھوکہ کھایا ہوا ہے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ رخ کو موڑ دیا گیا دین کے. اور عام امت بیچاری اس میں 25-80% عوام کا قصور نہیں ہے. یہ ان کے اندر جو طرف سچی ہے، دین کے نام پر روپوں کو دیکھ کر دھوکہ کھاتی ہے. بھئی آج سے 10-15 سال پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے بچپنے کے اندر میں؟ دیہاتوں سے لوگ کپاس کی بنڈیاں بھر کے لے کر آتے تھے. بیل اتنے وفادار ہوتے تھے کہ آ کر کپاس خالی کرنے کے بعد تھکے ہوئے ہوتے تھے بیچارے. اس کے بعد میں پیسے اسے لے کے بنڈیاں 10-15 بنڈیاں بیلوں کے ایک پیچھے لگا دیتے تھے اور بے فکر اس پر سو جاتے تھے. اور بیل بیچارے وہ اپنے گھر کو، اپنے مالک کو لے کر چلے جاتے تھے، اعتماد کرتے تھے. لیکن ایک بنڈی والا کسان بیچارہ اسی بھروسے کے اوپر اپنی بنڈی کے بیلوں کو اپنے گاؤں کے راستے پر لگایا اور بے فکر سو گیا. لیکن وہ ہوشیار رہنا تھا، ہوشیار نہیں رہا. تو پیچھے سے لاری والا آیا، ہارن پہ ہارن بجا رہا مگر گہری نہیں، اٹھ رہا نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو چڑ آئی کہ اٹھاؤں، ماروں. غریب آدمی کیسا کیا کروں؟ نہیں، اس کو تو ایسا پنشمنٹ دیتا ہوں کہ دوبارہ زندگی میں کبھی اتنی غفلت یہ نہیں برتے گا. اتر کر اٹھایا نہیں، اس کو مارا نہیں، بلکہ کیا کیا کہ ناتیوں کو پکڑ کر، بیل کے ناتی رہتی نا، اس کو پکڑ کر جدھر جا رہا تھا ادھر سے پلٹا دیا. کیا کیا؟ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. خانقاہوں کا نظام سمجھ میں آ جائے گا، اہل اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے گا، میرے غوث و خواجہ کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. آنے والا مہینہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کا مہینہ ہے. دنیا کے رخ کو دین کا دینے کے لیے غوث الاعظم ہے. محی الدین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، دین میں روح کے پیدا کرنے والے. آج یہ بدبخت امت حضور غوث الاعظم کو بھول گئی، غریب نواز کو بھول گئی. جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کو کلمہ دیا انہی کو تم نظر انداز کر دیے، انہی کو شرک اور بدعت کہہ رہے ہو. ظالم و شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم کن کو بڑے کہتے ہو پھر اپنے؟ تمہارے بڑے کون ہیں؟ تمہارے بڑے اگر اٹھا کر دیکھو تو 2-4 نسلوں کے بعد میں کوئی اور تھے بڑے، کاف اور میم تھے ہوں گے نا، کافر و مشرک. تو تمہارے بڑے وہ ہوئے. خدا کی قسم ہمارے بڑے تو غوث و خواجہ ہے، ہمارے بڑے تو مولا حسن و حسین ہیں، ہمارے بڑے تو صحابہ اکرام ہیں. ان کو بڑے مانو. یہ دہی کے بڑے ہیں، یہ مونگ دال کے بڑے ہیں جو چبائے جانے کے قابل ہے. بڑے اگر ہے تو جن کو خدا نے بڑا بنایا وہ بڑے ہیں.
اور خدا نے کس کو بڑا بنایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو بڑا بنایا کہ وہ میرے دوست تھے۔ دوستوں کے راستوں کو چھوڑ کر دشمنوں کے راستے کو اختیار کرنا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ دوستوں کا نہیں ہے دشمنوں کا ہے، تو عقل ہے کہ اس کو جاننے کے باوجود پھر دشمنوں کے راستے کو اختیار کرے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ دوستوں کا راستہ اختیار کرنا ہے یا خدا کے دشمنوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کانڈی کو پکڑ کر کیا بولتے اس کو؟ بہرا ہاتھ میں ہرے بچے کیا بولتے اس کو؟ ناتی بولتے نا، پلٹا دیا، اٹھایا نہیں، تکلیف نہیں دیا، بلکہ بنڈی کے رخ کو پلٹا دیا۔ اب انہیں بے فکر خر 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 گھوڑے مار رہا اس یقین کے ساتھ کہ بس میں تو اب اپنے گھر میں پہنچا۔ جب نیند ہوشیار ہوئی تو دیکھا کہ جس جلنگ فیکٹری سے چلا تھا واپس وہیں پہنچ کے بیل لے کر آگے روک گیا۔ یہ کیوں؟ تو نیند میں تھا، غفلت میں تھا، اور اس گاڑی کے ڈرائیور نے تجھے اٹھایا اور جگایا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، لیکن تیری منزل کو ٹھیک کر دی، تیرے راستے کو برباد کر دیا۔ یہود و نصارہ نے یہی کیا، امت کو میلاد سے ہٹا کر، امت کو دین سے ہٹا کر، غوث و خواجہ سے ہٹا کر، اور حقیقی جڑوں کے نظام سے ہٹا کر، اور حقیقی عمارت کی بنیادوں سے ہٹا کر، اب ظاہری چیزوں کے اوپر لا کر خوشنما بنا کر، یہ ہے نماز، یہ ہے دین، اور یہ ہے شریعت، اور یہ ہے اعمال، اور یہ ہے جنت، جنت بتا بتا کر بنیاد سے ان کو ہٹا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ قبر میں پہنچے گا وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نمازی ہے کہ نہیں، تو زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا۔ قبر میں یہ سوالات نہیں ہوں گے، بتا دے کوئی مائی کا لال۔ قبر میں جو سوال ہوگا کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس ذات بابرکت کو تو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا، اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ من ربو کا ما دینوں کا وہ بات کے سوالات ہیں، اگر یہاں پاس ہو گیا تو وہ سوالات بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ حق کی راہ کے اندر میں رب پہلے نہیں ملتا، ذات مصطفیٰ پہلے ملتی ہے۔ تو وہ حق بتاؤ جس میں ذات مصطفیٰ ملے، تو بھئی ہے کہ نہیں؟ اب ذات مصطفیٰ ملے تو جن کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے ان کے نعرے پاک تک امت کو پہنچا دو، جن کی امت ہے ان کی امت بنا دو۔ اور امت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف آپ سے شریعت لے لے، دین لے لے اپنی جنت کے لیے اور میرے آقا کو نظر انداز کرے، یہ رب برداشت نہیں کرتا۔ بلکہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، اس لیے آقا کا بننا پڑے گا اور میرے مصطفیٰ کا بننا پڑے گا اور آپ سے محبت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحِبُّكُمُ اللَّهُ۔ یہاں پر تقاضا ہے کہ پہلے میرے محبوب کو پہچانو اور محبت کرو۔ تو بھئی یہ سبق قرآن کا ہے کہ خانقاہ والوں کا ہے؟ اور جی یہ بنیاد کا ہے، حق بنیاد ہے۔ امت 40 سال کے بعد کے تو قرآن اور نماز کو لے لی 55 سال اور 52 سال کے بعد میں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے حق میں جو میرے مصطفیٰ کو دیا تھا اس کو بھول گئے۔ آج اس پورے محلے کے اندر میں کتنے مکانوں میں محفل میلاد ہوئی، عوام کا قصور نہیں ہے میرے بھائیوں کا، لیکن یہی وہ تیپلی کا مقام ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے یہاں کے اکثر مکانوں میں محفل میلاد ہوتی تھی۔ پوچھ لیجئے تو اپنے ماں باپ سے، ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ قصور لوگوں کا نہیں ہے، میرے بھائیوں کا نہیں ہے، بلکہ دل تڑپتے ہیں آج بھی۔ یہ تو میرے غریب نواز کا کرم و صدقہ ہے، غوث العظم کا اور میرے مصطفیٰ کے نارین پاک کا کہ سرزمین عادل آباد کے اوپر خانقاہ محمدی کی صورت میں ایک وہ چراغ عطا فرمایا کہ جس چراغ کی روشنی سے دنیا آج فیض حاصل کر رہی ہے۔ پھر سے وہ نظام زندہ ہو رہے ہیں۔ کیا نظام زندہ ہو رہے ہیں؟ کوئی مسلک و جماعتوں کے نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو مدینے کی روشنی ہے، اور وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے دیا تھا۔ اس لیے جائزہ لے لو، کیا ترپلی کے اندر میں کتنے مسلمانوں کے مکان، مسلمانوں کے مکان، تیرے مسلمان کے مکان ہونے کی پہچان کیا ہے؟ پہچان تو ہوتی نا جی، پہچان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی نا پہچان، بغیر پہچان کے ڈاؤٹ فل کینڈیڈیٹ میں آ جائے گا نا، پہچان تو قائم ہونا پڑے گا۔ یہ پہچان کیا ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں رمضان تو ہوتی ہے، بقرعید تو ہوتی ہے، خوشیاں تو ہوتی ہے، عقد اور ولیمے تو ہوتے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے تو چھلے چھٹیاں تو ہوتے ہیں۔ ان دسترخوانوں کو، ان کھلانے والوں کو اور کھانے والوں کو بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، سب کچھ صحیح ہے،
لیکن کھٹک جاتا ہے کہاں پر؟ اگر کسی گھر کے اندر میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے اور اس کی برکت سے پورے محلے کو خدا یہ توفیق اور یہ خیرات عطا فرمائے. کوئی حقداری نہیں ہے ہماری، ہر کلمہ پڑھنے والے کے آقا ہے اور آقا کی یہ امت ہے. ہم کسی امت کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں میں نہیں ہے، لیکن جو حق سے رخ کو موڑ دیا گیا ہے نا، پھر سے میرے دوستو دشمنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوستوں کے راستے پر آنے کا فیصلہ کرو. دوستوں کے راستے پر آنے کا فیصلہ کرو، اس لیے کہ دوستوں کے راستے میں جو ذات ملنے والی ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کی. قبر میں خدا سے سابقہ نہیں پڑے گا، مصطفیٰ سے سابقہ پڑے گا. پہچاننا پڑے گا کہ اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں. میراج مصطفیٰ نہیں کئی کو منانا کیا کرنا، تو پھر انہوں بھی تو بولنا نا کہ گھر میں چلا چٹی برتھ ڈے نہیں ہونا بول کے. وہ تو بولنے کی ہمت نہیں، کیوں کہ دوسرے مہینے میں صدر صاحب کے گھر میں ہوا تو خاموش بیٹھنا پڑتا، نہیں تو تنخواہ کٹ ہو جاتی. یہ مجبوریاں اور میلاد مصطفیٰ کا انکار جو تاریخ ہے اسلام و قرآن سے بڑی دلیل میں کیا دوں. اور کون ہوگا جو زبان کھول کر اتنا بولا ہوگا؟ قرآن سے پہلے دین اور نمازوں سے، اسلام سے پہلے، قرآن کی آیتوں سے پہلے، علم قرآن سے پہلے خدا نے حق کی راہ میں جو انسانیت کو دیا وہ اپنے محبوب کا نور دیا اور اپنے محبوب کی یاد کی. آج اس پورے محلے کا جائزہ لے کر دیکھ لو، ان میں سے سب کو اگر میں قسم دے کر پوچھوں تو تم جا کر اپنے گھروں میں پوچھو جو 50-60 سال پہلے کے لوگ ہیں، اسی محلے ترپلی کے ہر گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اور بچے ہوتی تھی. ارے خانقاہ سے نیا نظام، یہ نیا نظام کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو نہیں تھا اس کو لائے، جو نہیں تھا اس کو لانے کو دین میں بدعت اس کو کہتے ہیں جو نئی چیز پیدا کرے. جو چیز تھی لیکن یہود و نصارہ کے اشاروں کے اوپر اس کو چھپا دیا گیا، اس کو ظاہر کرنا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ نیا نظام نہیں ہے خانقاہ کا، بلکہ یہ تو شہیدوں والا ثواب ہے. جو سپاہی کھڑے ہوگا اور بزرگوں کے اور میلاد کے نظاموں کو اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں زندہ کرے گا، ہم کہتے ہیں کہ اسے عرش والا بھی پسند کرے گا اور مدینے والے بھی پسند کریں گے، غوث و خواجہ بھی اس کو پسند کریں گے. نیا نظام نہیں ہے، بلکہ جن کو تم نے چھپا دیا اس کو ظاہر کروایا جا رہا ہے، وہ پھر سے ظاہر ہو رہا ہے. نیا نظام 100-150 سال کی جماعتیں اور مسلکیں اس سے پہلے کوئی موجود نہیں، وہ نیا نظام ہے. لیکن یہ حق کا نظام تو مدینے سے تھا اور آج تک قیامت تک رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بچوں، جائزہ لے کر دیکھو اپنے خاندانوں کا، اپنے قبیلوں کا، کہ جن گھروں میں عید و بقر عید تو ہوتے ہیں لیکن میلاد مصطفیٰ کی محفلیں نہیں ہوتی. جو ہوتی تھی اس کی برکات و خیرات یہ تھی کہ تم تک مجھ تک اسلام اور ایمان پہنچا. اگر تم نے اور ہم نے اگر ان نظاموں کو چھوڑ دیا تو نتیجے کے اعتبار سے تمہاری میری نسلیں پھر آگے دیکھنا کہ پھر یہودی ہوگی کہ نصرانی ہوگی. اگر نسلوں کو ایمان اور اسلام دینا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں ان پرانے نظاموں کو قائم کرو. آنے والا مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور گرامی پیر غوث اعظم کی نسبت کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے میلاد مبارک کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے اور آنے والا مہینہ 11ویں شریف کا ہے، حضور گرامی پیر کی نسبت کا مہینہ ہے. ہم مصطفیٰ کی خیرات کے لینے کے لیے حضور پیران پیر کے در پر بھی چوکھٹ پہ پہنچیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی خیرات اولیاء کی چوکھٹوں پر ملتی ہے. اولیاء کی چوکھٹوں سے جو کٹا وہ حقیقی اسلام سے کٹا. جو اولیاء کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں رب کا فیصلہ کہ وہ رب کا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان نظاموں کو ہمارے گھروں میں پھر سے قائم فرمائے، ہمارے محلوں میں قائم فرمائے. یہ پہچان تھی، لوگ جانتے تھے کہ کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے ہیں، ان کی پہچان قائم ہوتی تھی کہ نہیں. لیکن روحوں کو موڑ کر آج یہی بولی بولنا شروع کر دیا کہ یہ شرک اور بدعت. شرک اور بدعت کہتے کسے بتا؟ خدا کے زمین و آسمان کے درمیان دوسرا خدا کو کیوں لا رہا ہے تو زبردستی؟ وہ جو پتھر کے اور وہ لکڑی کے بت انہوں بنانے سے ان کو فرصت نہیں ہے. اب اس کو مسجدوں کے ممبروں سے بت پرستی، شرک پرستی اس کو بولنے سے فرصت نہیں. زمین و آسمان تو رب کی ہے، یہاں پر غیر خدا کیسے؟ اور جو مانتا نہیں دوسرے کو شرک کا، اس کو کیوں تانا دیتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، حق دین کے حاصل کرنے کے لیے حق کی راہ کے اندر میں، آخر اسلام کے اندر میں سب سے پہلے ملنے والی ذات جو رب نے انسانوں کو عطا کی وہ خود کو نہیں دیا. خود کو آیا کیا بے پردہ اللہ تعالیٰ؟ کتنا بڑا سوال کر دیا میں تم سے کہ قرآن تم کو دیا اللہ تعالیٰ. اللہ کو ایک مانا تو تم نے مانا،
یا رب نے منوایا تم کو؟ میرے مصطفیٰ نے ایک کہا تو ایک مانا، قرآن کو قرآن مانا، مرنے کے بعد قیامت کو قیادت مانا، سب کچھ جو مانا وہ مصطفیٰ کے کہنے سے، رب کے کہنے سے تھوڑی۔ اب مصطفیٰ کو چھوڑ کے جو رب رب اللہ کی طرف لے جائے، یہ دھوکے باز ہے، یہ نہ اس کو اللہ ملے گا نہ حق ملے گا اس کو۔ اس لیے حق ملے گا تو حق کی پہچان کیوں ہوگی کہ پہلے مصطفیٰ ملیں گے، اس لیے کہ رب العالمین نے پہلے مصطفیٰ کو دیا، اس کے بعد قرآن کو دیا۔ تو اب تو مانو گے اور اپنا عقیدہ بنا کر اپنی قبروں میں محفوظ کر کے لے جائیں گے کہ مصطفیٰ پہلے ہے اور سب کچھ دین بعد میں ہے۔ جو بھائی سمجھ آگئی نا، قرآن بعد میں ہے، مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے۔ جو ان کو نہ مانے وہ قرآن کے اوپر ایمان کیسے قبول کیا جائے گا؟ جو ان کو نہ مانے وہ رب کو ماننا اس کا کیسے قبول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کے کہنے سے تو یہ مانا۔ سمجھ آگئی بات؟ اس لیے بڑا خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو عروج عطا فرمائے، اس خاندان کو آباد و شاداب رکھے، اس محلے کو خدا نظر بد سے بچائے، اور خدا کرے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اس طرح کی محفلیں، یہ محفل میلاد کیا ہے؟ محفل میلاد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تمہارے گھر میں اگر بریانی کی دیگ پکتی ہے تمہارے اپنے بچوں کے حقیقوں میں، اور تمہارے گھروں کے اندر میں ولیمے کی دیگیں پکتی ہو، تو خوشبو سونگھ کر پڑوسی کہتے ہیں کہ دعوت ہے، دعوت میں جانا چاہیے۔ جہاں میلاد مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے، عرش کے فرشتے وہاں پر مدعو ہوتے ہیں۔ جو امت کو عرشی نعمتوں سے محروم کر رہے ہو ظالموں، امت کو دلاؤ عرشی نعمتیں۔ جو چاہتا ہے کہ عرش والے اور فرشتے اور ملکوت تمہارے گھر کی دعوتوں میں شریک رہے اور دیکھ کر تمہارے گھروں کی رونقوں کو دیکھ کر پوچھو، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھلے 2-4 آدمی کے لیے صحیح لیکن محفل میلاد کرو، اور آنے والے مہینے کے اندر 11ویں شریف ہے، یہ کرو۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ تمہاری پہچان ہے، اور تمہارے گھر اس قابل بنیں گے کہ عرش والے حسرت کے ساتھ میں دیکھیں گے۔ دعوت ہے بولتے نہیں محلے کے اندر، ویسے فرشتے ایک دوسرے کو بولتے ہیں محفل میلاد، ان کی دعوت کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ان کی دعوت تو یاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اور تذکر اولیاء ہے، اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہے۔ فرشتے وہاں پر ایک دوسرے کو لے کر وہاں پر آتے ہیں۔ نہیں چاہتے اپنے گھروں پر فرشتوں کو بلانا؟ رخ ایسا موڑا کہ یہ ظالم دین کے دعوے کرتا ہے، اپنے گھروں پر اینٹینا لگا لیتا ہے، ڈش لگا لیتا ہے، شیطانوں کو تو بلانے کے لیے تیار ہے لیکن محفل میلاد رکھ کر فرشتوں کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں پہنچا دیا یہود و نصارہ نے اس کو؟ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین والے ہیں، ہم دین کا علم رکھنے والے ہیں، ہم لٹریچر والے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر والے ہیں۔ کہاں ہے تو کہ تو شیطانوں کو اپنے گھر پہ بلانے کے لیے اینٹینا اور ڈش کو لگایا ہوا ہے، لیکن تیرے گھر میں محفل میلاد نہیں ہوتی، اولیاء کے نسبت کی محفلیں نہیں ہوتی، درود و سلام نہیں ہوتا، تو شیطانوں کو بلانے والا شیطان ہے، تجھے فرشتوں سے کہاں مطلب ہے؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر میں محفل میلاد کرو۔ اب تو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے لیکن نیت و ارادہ کرو، اگلے سال تک زندگی اگر باقی رہے گی تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک گھر کے اندر محفل میلاد ہوگی۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب اس نیت کے ساتھ پہلا قدم یہ کہ اگلے مہینے میں 11ویں شریف ہے، حضور پیارے پیر غوث العظم جن کو جو دین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دین میں روح کو پیدا کرنے والے، روح کو پھونکنے والے، اب ان کے نسبت کی محفلیں ہیں خانقاہ میں انشاءاللہ۔ اس ربیع الثانی کے اندر میں 5 ربیع الثانی سے محفلیں ہوگی، اور 10 ربیع الثانی کو مرکزی محفل حضور پیارے پیر غوث العظم کے نسبت کی محفل ہوگی، اور وہاں پر وہ دسترخوان بچھے گا۔ دسترخوان بولتے ہو دلیوں اور مندلیوں کا مت سمجھو، وہاں دسترخوان وہ بھیجے گا جو مدینے کا دسترخوان کے کاجو اور بادام آئیں گے، وہاں پر آثار مبارک میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوگی، کملی مبارک کی زیارت ہوگی، امام حسن و حسین علیہ السلام کی منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ اس لیے تیار ہو، اپنی آنکھوں کو پاک و صاف کرو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرو کہ انشاءاللہ جو 11ویں شریف کے مہینے کے اندر میں 10 تاریخ کو یہاں پر جو خانقاہ کے اندر میں ان کو پہچان لینا، جو ادھر ادھر تو بلائے لیکن خانقاہ کو نکو جاؤ بولے، تو نکو جاؤ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بیچارہ ہمارا برادر نے وطن، کوئی کافر و مشرک بھی کہاں جا رہے بھائی خانقاہ میں، اچھا بھائی ہمارے واسطے بھی دعا کرو، یہ بولے گا، لیکن خانقاہ کو نکو جاؤ بولنے والا اپنی پہچان دے رہا ہے نا، وہ تیرے کو کیا دعوت ہے؟ شراب خانے کو جانے والے کو تو نہیں روک رہا،
سود لینے کے لیے جانے والے کو تو نہیں روک رہا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ خانقاہ کو مت جاؤ، تو پہچان لینا کہ کون ہے وہ، اس کے وجود میں نہیں، اس کی زبان پر شیطان ہے، رحمان نہیں ہے، پہچاننے میں دیر نہیں ہوگی نا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو ان حقیقی نظاموں سے قریب کرے۔ اس کا مطلب مرید بنو نہیں ہے، خانقاہ والے بنو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے میرے آقا کے ساتھ کی نسبت، اس کو صحیح کرو، دھوکہ مت کھاؤ، جڑ اور بنیاد والے نظام کے ساتھ اپنے اسلام کو آگے بڑھاؤ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ حق کی بہاروں کو ان مجلسوں کی صورت میں خدا کرے کہ اس سال تو اس محلے کے اندر یہ مجلس میں شرکت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میرے بچوں کو، اس محلے والوں کو سب کو وہ توفیق عطا فرمائے، وہ توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، وہ توفیق عطا کیجئے یا مدینے کے مکی میرے دو جہاں کے مالک اس امت کے اوپر نگاہ کرم فرما دیجئے، یا غریب نواز آپ نگاہ کرم فرما دیجئے، یا غوث العظم نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اس ترپلی کے ہر گھر کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں، میلاد مصطفیٰ، یاد مصطفیٰ کی محفلیں ہو کر ان کے ایمان کی بنیادیں قائم ہو جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ آگے بڑھائے۔ اب سارے حضرات یہاں سے لنگر سے بھی فارغ ہوں۔